कोलालंपुर से एक तो क्वालिफाइड है, दूसरा आपको बताएंगे ब्लैक बेल्ट फोर डॉन है, किक बॉक्सिंग के चैंपियन हैं, इसके अलावा एशियन मेडलिस्ट हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं सर अदनान असलम से। मोर देन 30 ईयर्स के कंटिन्यूसली मैं इस मार्शल आर्ट की फील्ड से वाबस्ता हूँ। कराटे के साथ साथ मुझे रेफरिंग एंड जजिंग का भी एक शौक था, क्योंकि वो भी बड़ा टेक्निकल, बड़ा मुश्किल काम है। सर तो हमें इतना प्रेशराइज भी नहीं करते और इतना रिलैक्स भी नहीं रखते, तो नॉर्मल होता है, और जिसकी वजह से अब तक हम यहाँ तक पहुँच चुके। कराटे क्योंकि डर के साथ नहीं खेला जा सकता। तो ये हमारी फ्यूचर की इंटरनेशनल चैंपियन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो। आज हम आपको मिलवा रहे हैं सर अदनान असलम से। सर अदनान असलम से इसलिए मिलवा रहे हैं आपको कि इन्होंने ना सिर्फ अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि अपने साथ साथ जिन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं वो बच्चे भी अब बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी रिकग्नाइज्ड जो इदारे हैं उनमें पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रिकग्नाइज होते हैं और जो जजिंग कर रहे होते हैं। उनमें से कोलालंपुर से एक तो क्वालिफाइड है, दूसरा आपको बताएंगे ब्लैक बेल्ट फोर डॉन है, किक बॉक्सिंग के चैंपियन हैं, इसके अलावा एशियन मेडलिस्ट हैं। तो और क्या क्या बताएं हम आपको, इतने हज़ारों की तादाद में इनके स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इनका नाम पैदा कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से जो है वो सर अदनान असलम का इस वक्त तोती बोल रहा है एक तरह से। तो यहाँ ये जो बच्ची है हानिया ने इस बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं कराटे के अंदर, और उसका सेहरा भी इनको जाता है, क्योंकि बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को आगे लाने के लिए कोशिशें करते हैं। तो इसलिए आज हम इनके पास आए थे और आपसे मिलवाने का सोचा। सबसे पहले सर से बात करते हैं कि सर, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, और आपका भी शुक्रिया कि आप भी टाइम निकाल के यहाँ मेरी अकेडमी में आए। कैसे ये शौक पैदा हुआ और उसके बाद मुश्किलात झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मार्शल आर्ट्स के फ़रोग के लिए काम करते हैं। अर्ली 90s में मैंने स्टार्ट लिया था, और शौक जो मुझे पैदा हुआ था उस वक्त मैं इमरान सीरीज़ एक नावल आया करता था, वो पढ़ा करता था। उसमें कैरेक्टर अली इमरान मार्शल आर्ट का बड़ा एक्सपर्ट दिखाया गया था, तो वो उसको मैं बस फैसिनेट करता था, और उसी से मुझे शौक पैदा हुआ। फिर मैंने स्टार्ट लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखिए तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। मोर देन 30 ईयर्स के कंटिन्यूसली मैं इस मार्शल आर्ट की फील्ड से वाबस्ता हूँ, और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराटे के इवेंट्स में डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, प्रोविजनल, नेशनल लेवल पे मैनी टाइम पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडल विन्स किए। साथ साथ किक बॉक्सिंग का शौक रहा, किक बॉक्सिंग भी करता रहा, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैम्पियन किक बॉक्सिंग में भी रहा। फिर साथ साथ जब कराटे के साथ साथ मुझे रेफरिंग एंड जजिंग का भी एक शौक था, क्योंकि वो भी बड़ा टेक्निकल, बड़ा मुश्किल काम है। 2018 में मैंने एशिया में जाके एशियन गुजोरियो जो कराटे फेडरेशन है उनका वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया, और वहाँ पे फिर मैंने इवन हाईएस्ट मार्क्स के साथ वो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एशियन क्वालिफाइड गुजोरियो कराटे रेफरी बना। और वहाँ पे मैंने साथ साथ इवेंट भी खेला मास्टर्स कैटेगरी में, तो वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल भी विन किया। फिर इसी नेक्स्ट ईयर फिर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी कोलालंपुर में 2019 में, उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे फिर मैंने वर्ल्ड लेवल का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया, और वर्ल्ड क्वालिफाइड गुजोरियो कराटे जज का जो है मुझे वहाँ पे भी सर्टिफिकेट मिला। कहानी ख़त्म हुई। फिर ज़ाहिर बात हमारी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल बॉडी है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, ये बहुत अच्छा काम कर रही है कराटे की प्रमोशन के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और रेफरिंग एंड जजिंग पैनल्स के लिए भी इसको बनानी। तो फिर यहाँ पे भी मैंने जो है वो इनका भी मैं क्वालिफाइड पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का रेफरी जज हूँ। और अभी रिसेंटली जो मैं कराची गया हूँ माशाल्लाह, हानिया चूँकि साथ गई, तो वहाँ भी मैंने अपना इस लाइसेंस को और अपने इसको फर्दर अपग्रेड किया। और शौक चूँकि सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं रहा, और पैशन बढ़ता गया, क्लब की ब्रांचेस एक्सटेंड करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, ब्लैक बेल्ट्स हैं, जो कि डिफरेंट जगहों पे अपनी ब्रांचेस चला रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। और अब वही शौक है, अब मैं अपनी कोशिश करूँ जो मैं खुद नहीं अगर कर सका, जो चीज़ें रह गई हैं, अब वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो मैं लेके आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। अभी मेरी जो स्टूडेंट हानिया है, अभी ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई है कैडेट की, तो माशाल्लाह इसने -47 कैटेगरी में कैडेट में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल विन किया। और इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ कि हानिया माशाल्लाह से अब तक पिंडी इस्लामाबाद की अनबीटेबल फाइटर है। अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक जो है वो इस्लामाबाद कराटे लीग हुई, तो माशाल्लाह ये उसकी भी चैंपियन रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हानिया, ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं अभी ओ लेवल्स कर रही हूँ, 9 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि सर जब मार्शल आर्ट्स को आपकी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं
تو اس دوران آپ کی پڑھائی کا حرج تو نہیں ہوتا کوئی؟ تھوڑا مشکل ہوتا ہے پڑھائی اور اسپیشلی او لیولس کو کراٹے کے ساتھ مینیج کرنا، کیونکہ لائک میں 2:30 گھر آتی ہوں اور اس کے بعد پڑھنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اکیڈمی یہاں پہ پھر میں 4:30 پہ آتی ہوں. تو کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ انٹرفیئر کرتا ہے اسٹڈیز کے ساتھ کراٹے، بٹ یوزلی میں مینیج کر لیتی ہوں. جب ایگزامس آنے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا بریک لے لیتی ہوں، اور ورنہ میں کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہوں. سر کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ ابھی 3 ایئرس ہو گئے ہیں، میرا 4th ایئر چل رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور کون کون ہے آپ کے گھر سے سر کے پاس آتا ہے ٹریننگ کے لیے؟ میرے کزنس ہیں زینت عبید اینڈ ایک اور بھی کزن ہے ابھی، وہ آتے ہیں یہاں پہ. پہلے میرا بھائی بھی آتا تھا بٹ اب وہ چھوڑ چکا ہے. وہ تھک گئے؟ جی. گڈ. اچھا یہ بتاؤ ہانیہ کہ جب آپ کی ابھی تک کتنی چیمپئن شپس آپ لڑ چکی ہے اور اس کے بعد اب نیشنل چیمپئن بنی ہو؟ چیمپئن شپس تو کافی ہو چکی ہے میری. اب اس کے بعد اب آ کے نیشنلس کھیلی ہے میں نے، لائک 3 ایئرس کے بعد اب کھیلی ہے میں نے نیشنل. تو 3 ایئرس میں نے فرسٹ ایئر انٹر کلب کافی کھیلی تھی، اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کھیلی تھی، اور اب جا کے نیشنلس کھیلی ہے. اچھا یہ بتاؤ، سر تو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ اور سر تو ظاہر ہے جج ہے. آپ یہ بتاؤ کہ آپ ایک کھلاڑی تھی وہاں پہ اور پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اور آپ نے ان کا مقابلہ کرنا تھا بہت ساری لڑکیوں کا. تو یہ بتاؤ کہ وہاں پر کتنے لوگوں کا مقابلہ کیا، کتنی فائٹس آپ نے لڑی تب جا کے آپ کو گولڈ میڈل ملا نیشنل؟ 3 فائٹس ہوئی تھی، 3 فائٹس. تو اس میں سے پہلی بلوچستان کے ساتھ ہوئی تھی، پھر کے پی کے، اور پھر فائنل پنجاب سے ہوئی تھی. تو پہلی جیتی، پھر دوسری، اور پھر فائنل تک پہنچ گئی تھی. فائنل تک پہنچ گئی تھی. سر جو ٹریننگ دیتے ہیں اس میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ سر تھوڑا دباؤ میں رکھتے ہیں بچوں کو، یا پھر فریلی جو ہے وہ بچے آپ کی طرح جو ہے وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اچیومنٹس کی طرف جاتے ہیں؟ لائک تھوڑا پریشر ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے آگے کر سکیں کچھ. اگر بہت ریلیکس رکھیں گے تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے نا، بچے بھی سیریس نہیں ہوتے پھر اس طرح. تو سر تو ہمیں اتنا پریشرائز بھی نہیں کرتے اور اتنا ریلیکس بھی نہیں رکھتے، تو نارمل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اب تک ہم یہاں تک پہنچ چکے. گھر والوں کی کیسی سپورٹ ہے سر کے ساتھ؟ بالکل فریلی وہ آنے جانے دیتے ہیں؟ وہ کافی ورڈ تھے ابھی بھی کراچی بھیجنے کے لیے، تو وہ کائنڈ آف لائک سر نے کنونس کر لیا؟ جی کر لیا تھا. اچھا سر، آج کل کے ماحول کے دوران جس طرح کا آج کل کا ماحول چل رہا ہے، یہ جس طرح سے ہانیہ ہے، ہانیہ جیسی بہت ساری بچیاں ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو عدنان اسلم جیسے ٹیچرز نہیں ملتے اور ایسا ماحول نہیں ملتا جیسے آپ جیسے انسٹرکٹرز دیتے ہیں. تو جیسی ہانیہ ہے ویسے اور بھی بچے بننا چاہتے ہوں گے. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ کا یہ کوشچن بڑا زبردست کوشچن ہے، اور میں خود اس کے اوپر بڑی ورکنگ کر رہا ہوں، اسپیشلی جو فیمیلس یا گرلس ہیں ہماری، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپرچونیٹی صرف بوائز کے لیے نہ رہیں، گرلس کیوں پیچھے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا لاسٹ مینی ایئر سے میں فیمیل سیلٹن سیمینارز بھی آرگنائز کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے کسٹ یونیورسٹی اور کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں میں نے ایک کمپلیٹلی گرلس کے اوپر جو ایک سیمینار کیا تھا، جس میں مور دین 100 گرلس تھیں، اور ان کو میں نے وہاں پہ ایڈریس کیا. ان کو بتایا کہ اگر آپ کسی وجہ سے کلب میں ایڈمیشن نہیں لے پاتی تو اس کو بھی کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ سیلف کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے، اور وہاں اس پہ بھی میں سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس یا ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اویئرنیس دیتا رہتا ہوں، تاکہ وہ بچیاں جو کسی بھی وجہ سے اگر فیملی سپورٹیو نہیں ہے اور وہ کلب نہیں آ سکتے، تو وہ ان کے لیے میں نے اسپیشلی یوٹیوب پہ بڑی سمپل ٹیکنیکس بتاتا ہوں تاکہ صرف فیمیلز اس کو دیکھ کے بھی اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں. 2-3 دن کے کورسز کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی سیلف ڈیفینس خواتین کے لیے، اور اس کی بڑی بڑی فیسیں چارج کرتے ہیں. تو یہ آپ کو عنصر نظر آتا ہے سر؟ اس کی وجہ سے بھی لوگ وہ اوائڈ کرتے ہوں گے اس طرح کے کلبس کے اندر بھی؟ دیکھیں بات یہ کہ سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہوں گا سب لوگ، کچھ لوگ غلط کام بھی کر رہے ہیں لیکن کافی لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں گے، اور مطلب میں اکیلا ہی نہیں، کافی اور بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ضرور ہیں جو جس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بدنام ہوتا ہے تو کسی ایسی چند ان عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے جو غلط کام کر رہے ہو، صرف منی میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ٹھیک ہے اگر 1-2 دن کا سیمینار رکھ کے پیسے چارج کیے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. میں تو یقین کریں 1 سے 2 دن جو سیمینارز کرواتا ہوں میں تو فری آف کاسٹ کرواتا ہوں. اور کیا چاہیے لوگوں کو کہ آپ ایک مثبت سوچ لے کے چل رہے ہیں اور بچوں کو دوسری ایکٹیویٹی سے نکال کے آپ سپورٹس کی طرف لے کے آ رہے ہیں جس سے بچوں کی صحت اچھی رہتی ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ ہانیہ جو ہے اس جیسی بہت ساری بچیاں ہیں جو لے کے آ سکتی ہیں میڈل. میرے پاس ماشاءاللہ کافی گرلز ہیں جو کہ اس وقت بڑی ٹیلنٹڈ ہیں اور بڑی اچھی محنت کر رہی ہیں. اور ایک بالکل اس کی کزن جو بتا رہے ہیں زینت جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی براؤن بیلٹ پہ ہے اور وہ بھی اس وقت کافی ایونٹس جیت چکی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی کافی گرلز ہیں
جو کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، عائشہ، مصباح اور کافی. تو میرا الحمدللہ ایک مجھے بڑا جو پازیٹیو وہ ہے کہ پیرنٹس کا ایک بڑا ٹرسٹ ہے میرے اوپر. الحمدللہ میں چونکہ کافی سالوں سے یہاں پہ صرف بوائز کو نہیں گرلس کو بھی ٹریننگ کروا رہا ہوں. تو ماشاءاللہ میری اپنی بیٹی بھی تقریباً 1-2 سال چھوٹی ہوگی اسی ایج کی ہے، عنایا جو ہے وہ بھی یہاں پہ آتی ہے. آج اویلیبل نہیں ہے وہ. اور ارحم بھابھی ہے. کو نہیں لے کے آتے آپ؟ نہیں، ان کو نہیں لے کے آپ نے آتے. کہا وہ ٹرین ہو جائیں گی تو وہ کٹیں گی مجھے. عورتیں ویسے ہی ٹرینڈ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سیلف ہم سیکھتے بھی اس لیے کہ ان سے بچ کرے. بیگمات وہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے انسٹرکٹرز ہوتی ہیں جن سے بڑے بڑے دیکھ لیں آپ کے کہ جو گرو ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں سر کی بھی ایک دفعہ نا گھگی بن گئی جب بھابھی کا نام لیا ہے تو سر بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں ان سے. تو سر ابھی کیا دیکھیے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں سوچنا شروع ہو گیا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں باہر جو ہے نا بلیک بیلٹ 4 ڈاؤن ہوتا ہوں، اور گھر جاتا ہوں تو بلیک بیلٹ 4 ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہانیہ آپ کیا سوچا آپ نے کہ آپ سر نے نیشنل تو کھلا دیا، اب انٹرنیشنل کھیلنے کا موڈ ہے؟ جی بالکل، انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے میں نے. اچھا بننا ہے تو اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. ابھی کتنے گھنٹے کرتی ہو جب ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے یا پریکٹس کرنی ہوتی ہے جب آپ کی یہ فائٹس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، کمپٹیشنز آتے ہیں؟ نارملی میں 1 آور یا 45 منٹس کرتی ہوں ٹریننگ، بٹ سنس ابھی نیشنلس آ رہے تھے اس کی وجہ سے میں نے اپنی ٹریننگ زیادہ کر دی تھی. اب میں 2 آورس یا 2 آورس 30 منٹس کرتی تھی. جی بچوں کو کیا میسج دینا چاہو گی، اپنی جیسی بچیاں جو ہیں؟ بالکل سب بچے کر سکتے ہیں کراٹے. اس میں ہم سب کر سکتے ہیں، بٹ کراٹے کرنے کے لیے پیشنس بہت چاہیے ہوتا ہے، اور پیشنس کے علاوہ اسٹرینتھ وغیرہ نہیں چاہیے ہوتی، خود ہی بلڈ ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ. اور اس کے علاوہ وہ کریج چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے کراٹے، کیونکہ ڈر کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. تو یہ ہماری فیوچر کی انٹرنیشنل چیمپئن ہے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے گا. گورنمنٹ نہیں سپورٹ کرتی ہے سر، آپ لوگوں کو اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جی، میں اس میں ایک چیز کہوں گا، آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری اصل میں فیڈریشن کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے، کیوں اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں پہلے ہی میں نے بتایا کہ اسپورٹس پالیسیز ایسی ہیں. جیسے ہمارے پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے، اس کے نیچے تمام گیمز آ رہے ہیں. ہر ان پلیئرس کی طرح میں یہ نہیں کہتا جی کہ گورنمنٹ فنڈز نہیں دیتی، ہم کیا کریں جی، گورنمنٹ فنڈ دے تو ملک کا نام روشن کر سکتی. تو اگر تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور باہر جا کے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. میں باہر گیا ہوں 2 دفعہ، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں آیا. لیکن الحمدللہ مجھے یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پاکستان میں بھی عزت ملی، پاکستان سے باہر بھی ملی. تو میں سب سے کہوں گا کہ آپ ابھی محنت کریں، صرف فیڈریشن اور اس کے فنڈز کو مت دیکھیں. جو مل جاتے ہیں فنڈز ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مل رہے آپ کسی بھی طرح، باقی کچھ لوگ کمپنیز ہیں اسپانسر کر دیتی ہیں. محنت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو یہ تھے عدنان صاحب جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر ان کا ایز اے جج نام گونجتا ہے اور ایک انسٹرکٹر کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں. یہ مثال آپ کے سامنے ہے ہانیہ، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو عدنان اسلم صاحب لے کے آنا چاہ رہے ہیں سامنے، اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں یا بچے ایسے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے تھے. ان کے سوال کا جواب انہوں نے خود دے دیا کہ ان کے چینل کو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں فالو، اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کے ذریعے ان سے سوالات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، سر آپ کو خود جواب دیں گے. تو ویڈیو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.